کہ اس امانت کی حفاظت کے لیے ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایماندار بنو تاکہ امانت کو امانت سمجھو. ایمان نہیں ہوگا تو بے ایمان. تو ایمان دیا ہے لا الہ الا اللہ. ایمان کا کلمہ ہے. ایمان کا کلمہ اس لیے دیا ہے کہ ایمان میں جتنی طاقت ہوگی اتنی زندگی میں امانت داری ہوگی. اور ایمان میں طاقت نہیں ہے تو زندگی میں امانت داری نہیں ہوگی. اپنے خواہش کی پیروی ہوگی کیونکہ دنیا ہے اس لیے ہماری یہ محنت جو ہے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ ایمان کی حرکت ہے. ایمان کی حرکت کہ ایمان کو حرکت میں لانا ہے. جیسے پانی حرکت میں آگے تو دور جائے گا. جی ہاں کہ ایمان کو حرکت میں لاؤ تاکہ ہر شعبے کو ہر طبقے کو ایمان ملے پھر وہ ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. کفر میں اندھیرا ہے ایمان میں نور ہے. کفر میں اندھیرا ہے اور ایمان میں نور ہے. اسے ایمان کی دعوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ. اللہ سے تعلق پیدا کرو. کہ اللہ کے تعلق کا کیا اثر ہوگا؟ کہ اللہ کے تعلق کا اصل اثر اللہ کے تعلق کا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جا کر جو پہلا بیان دیا تھا مدینے والوں کے سامنے وہ پہلا بیان ہے آپ کا. جب مدینے والے آپ کے استقبال کے لیے آئے خوش ہو گئے تو پہلے بیان دیا. تو پہلے بیان نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. یہ آپ کا پیغام ہے. یہ پہلا پیغام دیا مدینے والوں کو اور مدینے والوں کے ذریعے سے مجھے سب کو پہنچائے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کے تمام معاملات کو ٹھیک کر دے گا. یہ دعوت دی ہے ایمان کی کہ اپنا معاملہ اللہ سے صحیح ہوا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے پھر سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. اس لیے دین کی دعوت میں دین کی تعلیم میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. تمام جن تمام انسان یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا. ان کو بغاوت شرارت کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے تمام جناتوں کو پہلے پیدا کیا پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کو پیدا. اس کو مقصد حیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مقصد حیات ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بنے. اس کو مقصد حیات کہتے ہیں کہ یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مقصد حیات ایک حاجت حیات. ایک مقصد حیات اور ایک حاجت حیات کہ زندگی کی ضرورت ہے. کھانا پینا مکان بیوی بچے اس کو حاجت حیات کہتے ہیں. زندگی کی ضرورت ہے. یہ زندگی کی ضرورتیں یہ ہونی چاہیے لیکن صرف یہی نہیں ہوگی بلکہ مقصد حیات بھی ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق. تو اللہ سے تعلق جو ہے وہ تو زندگی کا اصل مقصد ہے کہ زندگی اللہ نے دی اس لیے ہے کہ انسانوں کا اور جناتوں کا اللہ سے شدید تعلق ہو جائے. اس تعلق کا اتنا بڑا اثر ہے کہ اگر یہ تعلق صحیح ہو گیا تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. وہی بات مدینے والوں سے حضور نے فرمائی کہ من اصلح ما بین و بین اللہ اصلح اللہ ما بین و بین خلقہ.
کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یہی دعوت ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ صحیح کریں، ایمان اور یقین کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے، ہاں معاملہ صحیح کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور یہ اسی کی دعوت ہوتی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، پھر اپنی ذات کا استعمال صحیح ہو جائے، اپنے مال کا استعمال صحیح ہو جائے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پیچھے حساب ہے، اور حساب اللہ لے گا۔ حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا۔ اللہ کہتا ہے حساب میں نے اپنے ذمہ لیا، سب کو میرے پاس بلاؤں گا اور سب کا حساب میرے ذمہ ہوگا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ سب کو میرے پر طرف آنا ہوگا اور سب کا حساب میرے پاس ہوگا۔ یہ کہا، یہی دعوت ہے کہ ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، بس کہ جس کا حساب کتاب صحیح ہوگا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اسی کے لیے محنت کرنی ہے، اسی کے لیے دین سیکھنا ہے کہ دین سیکھیں گے تو یہ حساب آسان ہو جائے گا، دین نہیں سیکھیں گے تو دھوکہ ہوگا۔ ہاں، کہ جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ کام میں نہیں آئے گی، اور کام اپنی جگہ باقی رہ جائے گا۔ یہ کام کیا ہے؟ کہ آدمی کی نجات ہو جائے، یہ کام ہے، آدمی کی نجات ہو جائے، یہ اصلی کام ہے کہ بھائی میری نجات ہو گئی، میری مغفرت ہو گئی، کہ یہ اصلی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا، کہ دین ہوا کہ پھر نجات ہو جائے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، سارے انعام اکرام نجات کے دین کے ساتھ وابستہ۔ اس لیے پہلی ذمہ داری انسان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دی جاتی ہے، اور یہ سب یہی سے شروع ہو گیا کہ دینداری اصل کام ہے، اور یہی دعوت کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں دینداری آئے، اور دینداری میں یہ ہے کہ آخرت کی فکر بڑھ جائے۔ کیا بڑھ جائے؟ ہاں، آخرت کی فکر بڑھے کہ مجھ کو آخرت بنانی ہے، کہ جس کی آخرت بن گئی وہ سدا بنی رہے گی، جس کی آخرت بگڑ گئی وہ بگڑی رہے گی۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ اصل ذمہ داری کہ آدمی اپنی آخرت بنائے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کہا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل اس کی موت ہے یا قیامت؟ وہ کل ہے، پھر اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی کل ہے۔ تو اس کے لیے یہ کام ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں کا صحیح حساب ہمارے اندر آ جائے، اور صحیح حساب کے لیے ہم کو دو چیزیں دی ہیں، ایک اللہ نے اپنے حکم دیے ہیں، دوسرا ہم کو نبی کے طریقے دیے ہیں۔ نبی کے طریقے دیے ہیں۔ جی ہاں، حکم تو اللہ کے ہوتے ہیں، طریقے نبی کے ہوتے ہیں، اس کا نام دین ہے۔ تو ہر کام میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا اس میں کیا طریقہ رہا، یہ دعوت ہے۔ پھر وہ حکم کو اور طریقوں سیکھنا پڑے گا، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں کہ حکم کو بھی جانو اور طریقوں بھی جانو، تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے۔ تو یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جتنی اجتماعی محنتیں ہوتی ہیں، دینی ہو دنیاوی ہو، تمام اجتماعی محنتیں انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس پر غور کرو، تمام اجتماعی محنتیں انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کہ کلاس بنا کر پڑھاتے ہیں، کلاس جماعت، کیوں؟ تاکہ ہر لڑکا، ہر طالب علم کامیاب ہو جائے۔ جماعت مقصد نہیں ہوتا، ہر ایک کی کامیابی مقصود ہوتی ہے، ہر ایک کی قابلیت، کہ ہر ایک لائق بن جائے۔ تو جتنی اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہوتی ہے، دین ہو کہ دنیا ہو۔
اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے مجمع کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا کہ مجمع بہت ہو گیا. مجمع تو لوگوں کی عادت ہے، غلط پر بھی مجمع جمع ہو جاتا ہے. تو بجا رہے تو مجمع بجاؤ تمہارا جمع کوئی کچھ بھی سے کوئی چیز، ہاں تو وہاں بھی مجمع کا ہو جائے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مجمع میں کتنی صلاحیت پیدا، مجمع میں جو افراد ہیں کتنی صلاحیت ان میں آئی. اس کی مثال بازار ہے. بازار کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، سب جانتے بازار. لیکن ہم جانتے ہو بازار میں سب کماتے ہیں. یہ کوئی کھوٹ کھاتا ہے؟ سب کماتے ہیں، لیکن سب کی نظر انفرادیت پر ہوتی ہے کہ مجھے کتنا نفع ہوا، میری تجارت میں مجھے کتنا فائدہ ہوا. کماتے سب ہیں، نظر انفرادی ہے. یہی دین ہے کہ سب محنت کریں اور دیکھیں میرے اندر کتنا دین آیا. حضور نے دنیا کو بازار سے مثال دی ہے. بازار میں یہ ہوتا ہے کہ ہر تاجر یہ دیکھتا ہے کہ میرے کاروبار سے مجھے کتنا نفع ہو. وہ دوسرے کو نہیں جانتا. یہ الگ ہے، دوستی کی وجہ سے معلوم ہو جائے کہ یہ ان کا یہ ہے. باقی ہر کاروباری اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے، محنت تو مل کر کریں گے لیکن اپنی انفرادی زندگی پر نظر ڈالیں گے کہ میری انفرادی زندگی میں کتنا دین آیا. ہاں، میری انفرادی زندگی میں کتنا دین آیا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی حدیث ہے فضائل میں جو کھولو گے تو پہلی وہی نکلی. لیکن ابھی کبھی تجربہ نہیں کرتا. پہلا بار کہ یہ 5 چیزیں میری زندگی میں آئی نہیں آئی. ایمان کتنا آیا، نمازوں کا کتنا اہتمام، زکات حساب کر کے پائی تھی کتنی دی، کتنا روزہ. یہ اس لیے پہلی حدیث یہ لکھتی ہے کہ تبلیغ اس کی تبلیغ ہے. ہم نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں. یہ چیز زندگی میں آئے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اس کی تبلیغ ہے. کیوں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں ہے. اسلام کے بغیر نجات نہیں. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ زندگیوں میں یہ دین آ جائے، مگر یہ دیکھی جائے گی انفرادیت میں. ہر آدمی دیکھے کہ یہ چیزیں میری زندگی میں کتنی آئی. کیا کوئی نماز تو میرے ذمہ باقی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ذمہ کوئی نماز قضا نہیں، جو تھی وہ بھی پوری کر لی. اب جو آئے گی اللہ زندگی دے گا تو نئی نماز پڑھیں گے. باقی میرے ذمہ کوئی قضا نہیں ہے، وہ صاحب ترتیب. جو فوت ہوئی تھی وہ پڑھ لی. جی ہاں، تو ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے. کیوں کہ سب کو دعوت دیتے ہیں دنیا میں جا کر. کتنی اچھی بات ہے، شاید ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو بڑی بات ہے. اللہ نے توفیق دی ہے. تو اس کے سلسلے میں کہ اللہ کے فرائض زندگی میں پورے ہو جائیں کہ کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے. میں نے جو تھی وہ بھی پڑھ لی. تو کوئی پوچھے تو بتاتے کہ کوئی باقی نہیں. بالغ ہونے کے بعد سے اب تک اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. تو ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب بنے، باقی نہ رہے. اور دوسرے جو اللہ کے فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، وہ بھی مولانا الیاس صاحب سمجھتے ہمارا ہر ساتھی پائی کی زکوٰۃ دے. خالی پھرنے کی دعوت نہیں تھی. ہاں کہ مسلمانوں کو زکوٰۃوں کے عدالت میں مسلمانوں میں سستی ہے، حساب سے زکوٰۃ نہیں دیتے. کیونکہ مالدار وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی مالدار ہیں. وہ یہ باتیں کہیں نہیں جاتی، نکلنے کے بعد کہتے ہو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نماز زکات سب کی دعوت ہوتی ہے. حیات الصحابہ پڑھو، حیات الصحابہ پڑھنا چھوڑ دیا. حیات الصحابہ ایک ہے نہیں، الدعوت الی الفرائض، دعوت اللہ کے فرائض کی طرف. اللہ کے فرائض کلمہ، نماز، روزہ و زکات ہے. تو مسلمانوں میں یہ پانچوں چیزیں ہونی چاہیے. کوئی زکات ہم پر باقی نہیں ہے، کوئی نماز ہم پر باقی نہیں ہے. اب اللہ اور مال دے گا تو اور دیں گے، اور زندگی دے گا تو اور نماز پڑھیں گے. کوئی باقی نہیں. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. سمجھ نہیں نا بات؟ تو ہمارا ہر ساتھی کہ وہ صاحب ترتیب بنے. اس لیے پانچ یہ روایت پہلی ہے کہ 5 بنیادی اسلام، ہاں کہ وہ اصل ہے. خوشی کی دعوت ہے، ہم کوئی نئی چیز کی دعوت نہیں دیتے، اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان اسلام پر قائم ہو جائے. پھر باقی چیزیں تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو، نہیں تو نیکی جلی جائے گی، بدی آئے گی وغیرہ. تو اصل یہ ہے کہ زندگیوں میں ہر ایک انفرادی طور پر ہر ایک کی زندگی میں دین آئے. یہ اجتماعی محنت کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام اجتماعی محنتیں وہ انفرادیت کو پوچھنے کے لیے ہوتی ہے کہ انفرادیت ترقی کرے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے اپنے ذمہ میں اللہ کے فرائض باقی نہ رہے. دوسرا، اللہ کے حرام میں ہمارا پاؤں نہ پڑے. یہ چیز حرام ہے کہ ہمارا پاؤں اس میں نہیں پڑے گا. کیوں کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے. حدیث شریف میں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. یہ فرمایا. تو ہمارا پاؤں حرام میں نہ پڑے اور فرائض ہم سے فوت نہ ہو. فرائض ہم سے فوت نہ ہو اور حرام میں ہمارا پاؤں کہ نہ پڑے. یہ دو اصل ہے. ان دونوں کو پیدا کرنے کے لیے ایمان کی دعوت ہوتی ہے کہ جب ایمان میں قوت آئے گی تو یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. کہ آدمی حرام سے بھی بچے گا اور فرائض فوت نہیں ہوں گے. فرائض فوت نہیں ہوں گے. ہاں. اور تیسری طاقت اس سے یہ آئے گی کہ کسی کا حق بھی اپنے ذمہ نہیں رکھے گا. کسی کا حق دبانا، کسی کا حق اپنے ذمہ میں کہ بھئی یہ تیرا حق ہے لے جا. کیوں کہ اللہ نے انصاف کی دعوت دی ہے کہ انصاف سے رہو. جیسے پاک صاف رہو یہ دعوت ہے، ایسے ہی کہ انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف سے رہو. تو انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی کا کوئی حق میرے اوپر نہ رہے. کسی کا کوئی حق میرے اوپر نہ رہے. ہاں میرا کسی پر حق ہے تو مجھ کو اختیار ہے، چاہے میں معاف کر دوں چاہے میں وصول کروں. یہ اس کو اختیار ہے، چاہے معاف کرے چاہے یا پھر چاہے وصول کرے. لیکن کسی کا حق ہمارے ذمہ میں یہ نہ رہے. اس کو امانت داری کہتے ہیں. اس کو امانت داری کہ ایمان جتنا ترقی کرے گا امت میں امانت داری آئے گی. اور امانت داری یہ خصوصی صفت ہے. کفر میں کوئی امانت داری نہیں ہوتی. کفر میں کوئی امانت داری ہوتی. امانت داری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی ہے کہ آپ سب سے پہلے امانت دار ظاہر ہوئے. ہاں تو امانت داری تو لوگ ہم سے سیکھیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں میں اپنے سب چیزوں میں امانت دار ہیں. کہ امانت داری ہم کو نبی نے سکھائی ہے. ان سب کا یہی تقاضا ہے کہ امانت داری سے رہو تاکہ کسی کا حق ہم پر نہ رہے. کہ ہمارا دین ہے. جب اس طریقے سے دین ہوتا ہے میرے دوستوں تو پھر لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہاں پھر لوگ آتے ہیں. تو یہی ہمارا مقصد ہے اس کام کا کہ ہماری زندگیوں میں دین کے وہ طریقے آ جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں. ہم کوئی نئی بات دنیا میں لانا نہیں چاہتے، وہ نئی بات ہے بھی نہیں. لیکن یہ چیزیں دیکھی جائے گی انفرادی زندگی میں، مجمع میں نہیں. یہ تو انفرادی زندگی میں دیکھی جائے گی کہ کس نے کتنا اپنے آپ کو دیندار بنایا ہے. جیسے بازار میں مالداری انفرادی دیکھی جاتی ہے، کاروبار تو سبھی کرتے ہیں.
کاروبار سب کرتے ہیں، لیکن ان کے مالداری، مالی حیثیت انفرادی طور پر دیکھی جاتی ہے کہ اس کے مالی حیثیت اتنی ہے، اس کی مالی حیثیت اتنی ہے۔ ایسے یہاں بھی ہے، اسے محنت اجتماعی کرنی ہے، فکر انفرادیت کی کرنی ہے کہ میری زندگی صحیح ہو جائے۔ انفرادیت کا پہلا امتحان قبر میں ہوگا۔ انفرادیت کا پہلا امتحان، کیونکہ قبر میں اکیلا ہوگا، تو آدمی کی انفرادی زندگی کا امتحان کہ وہ اس کی قبر میں ہوگا کہ اس کی انفرادی زندگی کتنی بنی ہے۔ پھر محشر ہے، محشر میں اجتماعیت ہے، یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ اس لیے یہ ہمارا طریقہ ہے کہ محنت اجتماعی کریں گے اور فکر انفرادی کریں گے۔ محنت اجتماعی، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نصرت۔ نصرت کا کیا نتیجہ ہے؟ نصرت کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ نصرت کا نتیجہ استقامت ہے کہ جب نصرت صحیح ہوگی تو زندگیوں میں استقامت آئے گی، یعنی اپنے دین کی پابند ہونے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کو نصرت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ جب یہ مددگار ہوں گے تو ان کی انفرادی زندگی استقامت اور پابندی والی ہوگی، اثر انفرادیت پر پڑے گا۔ جتنے عبادات سب محنت کرتے ہیں اور اثر انفرادی زندگی میں پڑتا ہے، یعنی وہ کتنا مالدار ہوا۔ ایسے یہاں بھی ہے، اور یہی اصل ہے کہ محنت اجتماعی کریں اور انفرادی طور پر اپنے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی حرام میں ہمارا پاؤں نہیں ہے، کوئی فرض تو ہم سے فوت نہیں ہو رہا ہے، کسی کا حق تو ہم سے نہیں دب رہا ہے۔ یہ تو پھر دنیا میں نبوت والی زندگی ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ سچے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، اور یہی ہماری دعوت ہے۔ اور اسی کے لیے میرے دوستوں کام کرنا ہے کہ ہم سچائی پر رہیں اور دنیا کو سچائی کی دعوت دیں۔ جی ہاں، یہ سچائی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، انہوں نے جو طریقہ کار دیا ہے وہ بھی برحق ہے، اور ہماری دعوت اتباع کرنے کی ہے کہ ہم اس کا اتباع کریں گے۔ چنانچہ تبلیغ یہ اتباع کرنے کے لیے ہے، کوئی نئی چیز پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اتباع کریں گے۔ یہ اتباع کی دعوت کے لیے تبلیغ ہے کہ نبی کا اتباع کریں۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی کیا چاہتے ہو کہ جتنی باتیں اللہ کا نبی لایا تھا وہ ہمارے اندر آ جائے۔ یہ ملفوظات میں ہے کہ جتنی باتیں اللہ کا نبی لایا تھا وہ ہماری زندگی میں آ جائے، بھئی اور کچھ نہیں جائے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو دعوت کی اصلی غرض کہ وہ اتباع ہے اپنے نبی کا، یہاں ان کے طریقوں کا۔ اس کے لیے علم و ذکر ہے، علم و ذکر ہوگا تو اتباع صحیح ہوگا۔ علم بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے تو جہالت غفلت ہے، تو جہالت غفلت سے کہیں اتباع ہوگا۔ علم نہیں تو جہالت، ذکر نہیں تو غفلت۔ جی ہاں، مقابل کی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، تو اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے، ہاں کہ علم لاؤ تاکہ جہالت ختم ہو جائے، ذکر لاؤ تاکہ غفلت ختم ہو جائے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ غافل تھے۔ کیا تھے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ کیا آپ ان کو ڈرائیں گے کہ ان کے باپ دادوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا ہے، 600 سال ہو گئے، کوئی آیا ہی نہیں مبلغ، تو یہ غافل ہے۔ یہ غافل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو غفلت کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے انسانوں کی غفلتیں دور ہوگی اور ذمہ داریاں سمجھ میں آئے گی۔ غفلت دور ہوگی تو ذمہ داری سمجھ میں آئے گی، ہاں غافل ہوں گے تو کیسے ذمہ داری سمجھ آئے گی؟ اس لیے ہم کو اپنی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں بھی سمجھنی ہے اور پوری امت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنی ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے اور پوری امت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنی ہے کہ سب کا بھلا ہو جائے۔ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، جی ہاں، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے امت کے ساتھ خیرخواہی کرنا، امت کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ امت مخالفت کرتی تھی، دشمنی کے، مگر نبی بھلائی چاہتا تھا ماں باپ کی طرح سے۔
حضور فرماتے میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، ہاں کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وہ ازواجہم امہاتہم، کہ آپ کی بیویاں کہ یہ امت کی مائیں ہیں، تو یہ ماں باپ ہیں، جی ہاں، اور اس لیے ہمدردی کرتے ہیں تاکہ زندگیوں میں دین آوے، وہی اصل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ جی ہاں، اپنی کوششوں کو بڑھانا ہے، جی ہاں، کم نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑھے، جو چیز بڑھے گی وہ باقی رہے گی، جس کا بڑھنا ختم اس کا ختم ہونا یقینی۔ جیسے پودا بڑھتا ہے تو ہرا رہتا ہے، جب اس کا بڑھنا ختم ہو گیا تو وہ پیلا ہوگا، پیلا ہو کے سوکھ جائے گا۔ فائدہ ہے کہ جو چیز بڑھے گی وہ باقی رہے گی۔ اس لیے دین میں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دین میں ٹھہراؤ نہیں، یا بڑھے گا یا نیچے جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ آدمی اپنی دینداری میں یا تو بڑھے گا یا پھر نیچے جائے گا۔ اس لیے استقامت بھی ضروری ہے، نصرت بھی ضروری ہے۔ استقامت کہتے ہیں پابند ہونے کو، اس کا تعلق انفرادی زندگی سے، ہر آدمی اپنے انفرادی زندگی میں استقامت اور پابندی کے ساتھ رہے، اور عموم میں نصرت اور مدد میں رہے، تاکہ ہر جگہ یہ پانی پہنچ جائے نصرت کے ذریعے سے، اور دین آباد ہو جائے۔ اس لیے ہم پر استقامت کی بھی ذمہ داری ہے، پابند ہونے کی، اور مدد کرنے کی بھی ذمہ داری ہے کہ مددگار بھی بنو، پابند بھی بنو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرؤوف شہید، اور لڑکی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وادي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضار ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما. پوری امت پر سختی ناراضگی کو اٹھا لے. مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت کی زندگیوں میں پیدا فرما. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی، ان کی معاشرت کی اے اللہ اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً پوری اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ پوری اپنی حفاظت میں لے لے. ہماری اور ہمارے دین کی، ہماری نسلوں کی اے اللہ تو اپنی حفاظت فرما. موت تک اخلاص استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک کو جینا نصیب فرما. اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ جینا نصیب فرما. مرنے کا وقت آوے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور ما بعد موت میں برکت عطا فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. ان کی پریشانیاں دشواریاں دور فرما. آسانیاں عافیتیں صحتیں مقدر فرما. اے اللہ امت کی مشکلات کو آسان فرما. امت کی مشکلات کو آسان فرما. امت کی مشکلات کو آسان فرما. مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت امت میں پیدا فرما. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ایک کو موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنا جینا نصیب فرما. اے اللہ مرنے کا وقت آوے کمال ایمان اور خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ سبحان ربک رب العزۃ